والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا عمل عملا في صخرة لا باب لها ولا قوة خرج عمله إلى الناس کائنا ما کان. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے کوئی عمل کیا اور عمل وہ چٹان کے بیچوں بیچ کیا، چٹان میں، اور چٹان بھی ایسی کہ جس کا دروازہ بھی کوئی نہیں، سوراخ بھی کوئی نہیں. ایسی چٹان کے اندر اس نے وہ عمل کیا، دروازہ بھی کوئی نہیں اور اس میں سوراخ بھی کوئی نہیں. اللہ کے نبی فرمانے لگے: خرج عملہ الی الناس کائنا ما کان. یہ عمل پھر بھی لوگوں کی طرف جائے گا جیسا بھی یہ عمل تھا. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے کوئی عمل کتنا ہی چپکے سے چھپ کر پردوں میں، تنہائی میں، تاریکی میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے ہو، جیسا عمل ہوگا اس کے اثرات لوگوں کے دلوں پہ پڑیں گے. اگر نیکی ہے تو نیکی کے اثرات بھی لوگوں کے دلوں پہ پڑیں گے، اور اگر برائی ہے تو برائی کے نتائج بھی اسے نظر آئیں گے. کسی نے وہ عمل نہیں دیکھا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے مثبت اثرات لوگوں کے دلوں پہ نہ پڑے. اور کوئی کیسی ہی بدی کیوں نہ ہو جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کی ہو، لیکن اس کے منفی اثرات بھی اسے معاشرے میں اپنے لیے ضرور نظر آئیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کوئی شخص عمل کرے فی الصخرہ، چٹان میں، لا باب لہا ولا قوہ، اس کا دروازہ بھی کوئی نہ ہو، سوراخ بھی کوئی نہ ہو، لیکن وہ عمل پھر بھی لوگوں کی طرف نکلے گا. ہاں، یعنی معاشرے میں یہ آدمی اس کے اثرات دیکھے گا. اچھا عمل ہے تو لوگوں میں اس سے اچھے تاثرات دیکھے گا، برا عمل ہے تو اس کے برے اثرات بھی یہ دیکھے گا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ من كانت له سریرة صالحة او سیئة اظہر اللہ منها رداء یعرف به. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی خلوتیں اچھی ہوں یا بری، لیکن اللہ اسے ظاہر کرے گا جس سے اس کی پہچان ہو جائے گی. اس کی خلوتیں، تنہائیاں اچھی ہوں یا بری، اس کے اثرات باہر پڑیں گے. تو وہی ہر چیز کے آدمی کہتا ہے، بس اوقات آدمی کوئی چیز کھاتا ہے اور وہ چیز جو کھائی ہے نظر نہیں آتی، لیکن بدن پہ اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کھایا نا، اس کا یہ نتیجہ ہے. اچھا، پھر سائنس نے بہت ترقی کر لی، وہ تو ریسرچ کر لیتی، اس نے یہی کھایا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے. تو چیزوں کی تاثیر سے ہم اتنے باخبر ہیں، چیزوں کی تاثیر سے ہم اتنے باخبر ہیں. یہاں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ نیکی اور بدی کی بھی تاثیر ہوا کرتی ہے، چاہے وہ خلوتوں میں ہو، چاہے وہ تنہائیوں میں ہو، چاہے وہ تاریکی میں ہو، اس کی بھی تاثیر ظاہر ہوا کرتی ہے، اس کا بھی ریئیکشن ہوا کرتا ہے، اور اس کی بھی مثبت مٹھاس اور خوشبو ہوا کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ عمل یوں ہی فضا میں ضائع ہو گیا، نہ اس کے اثرات ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ اس انداز سے اس کا عمل ظاہر ہوتا ہے.
رسول فرمانے لگے کہ انہ بکا، صحابی رو رہے تھے. حضرت شداد ابن اوس فرماتے ہیں کہ انہ بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے. فقیل لہ ما یبکیک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے اور ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے. فذکرتہ، میں نے اس کا ذکر کیا تو اس نے مجھے رلا دیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اتخوف علی امتی الشرک والشہوۃ الخفیہ، کہ میں نے یہ سنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک ہے اور چھپی ہوئی شہوت ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ اتشرک امتک من بعدک، یا رسول اللہ کیا آپ کی امت بھی آپ کی بات شرک کرے گی؟ قال نعم، کہا ہاں کرے گی. اما انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن یراؤون باعمالہم والشہوۃ الخفیۃ ان یصبح احدہم صائما فتعرض له شہوہ من شہوته فیترک صومہ. تو فرمایا کہ ہاں میری امت یہ سورج کی پرستش تو نہیں کرے گی، چاند کی بھی نہیں کرے گی، پتھروں کی بھی نہیں کرے گی، بتوں کی بھی نہیں کرے گی. ولیکن یراؤون باعمالہم، لیکن ایک شرک کرے گی. وہ کیا؟ وہ اپنے اعمال کا دکھاوا کرے گی، اپنے اعمال کا دکھلاوا کرے گی، اپنے اعمال کا دکھلاوا کرے گی. تو یہ شرک اس امت کے اندر کثرت سے آئے گا. ہر چیز ہی اس انداز سے کہ لوگوں کی داد لی جائے، لوگوں کی واہ لی جائے، لوگوں کی تعریف لی جائے، لوگوں میں مقبولیت لی جائے. تو اس انداز سے اعمال کیے جائیں گے، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، معاشرے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، برادری کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، سوسائٹی کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یہ شرک تو نہیں کرے گی کہ سورج کی پرستش کر رہی ہو، چاند کی کر رہی ہو، پتھروں کی کر رہی ہو، بتوں کی کر رہی ہو. ولیکن یراؤون باعمالہم، لیکن اپنے اعمال کا دکھلاوا کرے گی، اپنے اعمال کا دکھلاوا کرے گی. اور فرمایا دوسری جو چیز جس کے بارے میں مجھے اپنی امت کا ڈر ہے، والشہوۃ الخفیہ، چھپی ہوئی شہوت. وہ کیا؟ ان یصبح احدہم صائما، ایک آدمی صبح روزے میں ہوگا، فتعرض له شہوہ من شہوتہ، پھر اس کے سامنے اس کی خواہش آئے گی، فیترک صومہ، اور وہ اپنا روزہ توڑ دے گا، وہ اپنا روزہ توڑ دے گا. اور اللہ معاف فرمائے، اللہ کے نبی نے نبوت کی آنکھ سے یہ دور بھی دیکھا، یہ زمانہ بھی دیکھا، اس کا علم بھی آپ کو ہوا، اور یہ چیزیں نظر آ رہی. زکوٰۃ بھی دے گا تو کہے گا ذرا تختی لگ جانی چاہیے، تختی لگنی چاہیے، ہسپتال کے اندر نام مسلسل آنا چاہیے، ہاں، تاکہ تھوڑی سی نمائش ہو جائے، تھوڑی سی واہ واہ بھی ہو جائے، دنیا کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ اسی نے بنایا ہے. اللہ کی خاطر کیا ہے تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں. اور ہزاروں پردوں کے اندر بھی اگر نیکی ہوگی تو آپ نے فرمایا اس کے مثبت اثرات لوگوں کے دلوں پر بھی پڑیں گے، اس کی دنیاوی زندگی کے اندر بھی پڑیں گے، اور سب سے بڑھ کر اس کا اجر محفوظ ہو جائے گا، اس کا اجر محفوظ ہو جائے گا. اللہ ہمیں نیکی کی بھی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں اخلاص بھی نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.